الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میری بینائی اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں، میں نے روح محمد کو سوچا بہت اور چوما بہت، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ معزز صاحب صدر، معزز سامعین اکرام، آج میں ایسے عظیم مقدس عقیدے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو محبت، عقیدت، روحانیت اور ایمان کا مرکز ہے۔ وہ عقیدہ حیات النبی ہے۔ یہ عقیدہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ عشق رسول کی روح ہے۔ یہ ایمان کا وہ چراغ ہے جو دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو مومن کو مصطفیٰ کے قدموں میں لا بٹھاتی ہے۔ سامعین محترم، حیات النبی کی صفت سے متصف وہ شخصیت جو بہت ہی محترم، عظیم، مبارک، مکرم اور دل فریب نام رکھتی ہے۔ ایسا نام جسے بولنے سے پہلے لب ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، جسے ادا کرتے ہی دہن سے درود شریف کے پھول برسنے لگتے ہیں، جسے دیکھتے ہی آنکھوں کے ستارے چمکنے لگتے ہیں، جسے پڑھتے ہی وادی دل میں سکون کی شبنم کا نزول شروع ہو جاتا ہے، جسے سنتے ہی جسم اور روح میں کیف و نشاط اتر جاتا ہے، جس کا ورد کرتے ہی رحمتوں کے قافلے سوئے دل اترنے لگتے ہیں۔ وہ نام رامی، اسم گرامی، فخر موجودات، رحمت للعالمین، جانے جہاں، حیات دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ نام ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے۔ یہ نام ہماری کائنات کی حیات کی علامت ہے۔ یہ نام ہماری محبتوں کا محور ہے۔ یہ نام ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یہ نام ہماری ایمان کی حلاوت ہے۔ یہ نام ہماری روح کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نام ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ حضرات محترم، عقیدہ حیات النبی ہمیشہ سے متفقہ رہا۔ امت کے تمام طبقات اس بات پر متفق رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہے، مگر کچھ بدبختوں نے اس مقدس عقیدے کے خلاف جاتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ آئیے اس عقیدے کے حوالے سے قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جب شہداء کے لیے وقوع قتل کے باوجود پہ حیات الطیبہ ثابت ہے تو انبیاء کرام کے لیے اس سے بھی ارفع، اعلیٰ، حیات بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی۔ یہ آیت بتاتی ہے جس کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے وہ یہی جسم ہے۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ آرام فرما ہے، اور دوسری کا شہداء کو یستبشرون کہا گیا، اور خوشی کہتے ہی اسے ہے جس کا اثر انسانی جسم محسوس کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں درود و سلام سے جو خوشی محسوس کرتے ہیں وہ اسی دنیاوی جسم کے ساتھ ہی محسوس فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث جامع صغیر، فتح الملہم وغیرہ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری قبر پر درود پڑھے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو مشکات میں ذکر کیا ہے کہ علماء احناف اپنی کتب شرح، شفا، مرقات وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ طبقات شافعیہ علماء شفافہ آقا علیہ السلام کو زندہ بھی مانتے ہیں اور ان پر اعمال کا پیش کرنا بھی مانتے ہیں۔ الروضۃ البہی میں علماء حنابلہ آقا علیہ السلام کی حیات فی القبر کے قائل لکھتے ہیں۔ علماء بریلی، علماء دیوبند حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنگے بجاتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، عقیدہ حیات النبی صرف فقہی بحث نہیں بلکہ یہ وہ جامع محبت ہے جو روح کو تازگی بخشتا ہے کہ میرے آقا آج بھی امت سے جڑے ہوئے ہیں۔ حیات النبی کا انکار دراصل محبت رسول سے محرومی کی علامت ہے، اور اس کا یقین ایک زندہ دل، بیدار روح اور قلب مومن کی پہچان ہے۔ آئیے ہم بھی اس ایمان کو دل میں بسائیں اور اس کے ذریعے اپنے کریم آقا سے جڑ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔